بسم اللہ الرحمن الرحیم. پانچویں نو ایسے حروف کے بیان میں ہے. ایسے کی نہ مانا کتنی ہے موصوف صفت کے ترجمہ میں کیا آتا ہے؟ ایسا، ایسے، ایسی کا لفظ آتا ہے جو بھی آ جاتا ہے. پانچویں نو ایسے حروف کے بیان میں ہے جو حروف پھر میں مانا کیتا جو حروف ان کی دا مانا کر رہے ہیں تنصیب دے اندر جڑی ہیا ضمیر ہے او دا مرجع حروف. پانچویں نو ایسے حروف کے بیان میں ہے جو حروف فعل مضارع کو نصب دیتے ہیں. تے کو کتھے آندا جے؟ مفعول کیڑا؟ مفعول بہی کے ترجمہ میں اکثر طور پر کو کا لفظ آتا ہے، سے بھی آ جاتا ہے. اور مرکب مفید کے ترجمہ میں مبتدا خبر کے ترجمہ میں کیا لفظ آتا ہے یا ہیں آتا ہے یا ہیں، اور نہیں بھی آ جاتا ہے. پانچویں نو ایسے حروف کے بیان میں ہے جو حروف فعل مضارع کو نصب دیتے ہیں، اور وہ چار حروف ہیں، یعنی ان اور لن اور کی اور اذن. یہ کون سا ترجمہ کیا میں نے؟ بدل والا. مبدل میں بدل کے ترجمہ میں یعنی کا لفظ آتا ہے نا. اب دوسرا بھی کر لیں جی. ان چار میں سے ایک ان ہے، اور ان چار میں سے دوسرا لن ہے، اور ان چار میں سے تیسرا کی ہے، اور ان چار میں سے چوتھا اذن ہے. میں ان اور لن اور کی اور اذن کو مراد لیتا ہوں. فَأَن لِلْإِسْتِقْبَالِ، بس ان استقبال کے لیے ہے، اگرچہ وہ ان ماضی پر داخل ہو. اگرچہ وہ ان آپ نے ان کا عمل پڑھا ہوا ہے. حروف ناصبہ جو ہیں وہ لفظی عمل بھی کرتے ہیں اور معنوی عمل بھی. لفظی عمل تو یہ ہے مضارع کے وہ 5 صیغے جن کے آخر میں ضمہ آتا ہے وہاں جزم دیتے ہیں، وہاں نصب دیتے ہیں، اور 7 صیغوں کے آخر سے نون اعرابی کو، اور 2 صیغوں میں کوئی لفظی عمل نہیں کرتے، معنوی کرتے ہیں. اچھا، ان کا معنوی عمل کیا ہے یاد ہے آپ کو؟ فعل مضارع کو مستقبل کے ساتھ، یہ ان کا معنوی عمل ہے. لن ناصبہ کا معنوی عمل کیا ہے؟ اور فعل مضارع کو مستقبل کے ساتھ نفی کی تاکید کا معنی بھی پیدا کرتا ہے، اور مضارع کو مستقبل کے ساتھ خاص بھی کرتا ہے. کیا کا معنوی عمل کیا حضرت؟ کیا بھی فعل مضارع کو کس کے ساتھ خاص کرتا ہے؟ خاص کر دیتا ہے. اور اس کا ما قبل ما بعد کے لیے کیا رہ گیا؟ اذن. اذن کیا کرتا ہے معنوی عمل؟ بھئی آواز کی سمجھ آئے. فعل مضارع کو مستقبل کے ساتھ خاص کر دیتا ہے، جیسے جان اور کریمہ کا. یہ فعل مضارع کو مستقبل کے ساتھ، یہ ہے ان کا معنوی عمل. چلیں بھائی، پس ان استقبال کے لیے ہے، اگرچہ وہ ان ماضی پر داخل ہو. ان جو ہے نا، ان یہ مضارع پر بھی داخل ہو جاتا ہے، امر پر بھی داخل ہو جاتا ہے، اور ماضی پر بھی داخل ہو جاتا ہے. امر پر داخل ہونے کی مثال قرآن پاک میں ہے نا، ان انذر. کیا ہے؟ ان انذر. انذر امر کا صیغہ ہے باب افعال سے. چلو بہرحال آگے. نہ ہوا اسلام تو نہ دخل الجنہ، اس کی مثال، کس کی مثال؟ ان کی مثال اسلم تو ان ادخل الجنہ و ان دخلت الجنہ کی مثل میں ہے. میں اسلام لایا، میں ان ادخل الجنہ، یہ کہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں، یہ کہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں. تو یہاں پر ان نے مضارع کو مستقبل کے ساتھ خاص کر دیا. ظاہر ہے اسلام پہلے ہے، جنت بعد میں ملے گی. جنت اس کا تعلق تو مابعد کے ساتھ ہے نا. وَتُسَمَّى هَذِهِ مَصْدَرِيَّةً، اور اس ان کا نام اس بولا جاتا ہے قریب کے لیے، اس بولا جاتا ہے بعید کے لیے. اس میں اشارہ کا استعمال یہاں پر قریب کے لیے ہے، کیونکہ نہ اس کے ساتھ کاف اور نہ لام وغیرہ آیا ہے. اس ان کا نام ان مصدریہ رکھا جاتا ہے
کیونکہ ان فعل مضارع کو مصدر کی تعویل میں کرتا ہے. ان اور فعل مضارع کا جو مجموعہ ہے یہ دونوں مصدر کی تعویل میں ہو جاتے ہیں، اس لیے ان کا نام ان مصدریہ رکھا جاتا ہے. اور لن مستقبل کی نفی کی تاکید کے لیے ہے، یعنی کیا کرتا ہے؟ مستقبل کے اندر نفی میں تاکید پیدا کرتا ہے. مثال دیکھیے جی، لن ترانی، تو مجھ کو ہرگز نہیں دیکھ سکے گا. تو مجھ کو ہرگز نہیں، نفی ہے کہ نہیں؟ ہرگز یہ نفی کے اندر تاکید پیدا ہو گئی ہے، یہ نفی کے اندر تو مجھ کو ہرگز نہیں دیکھ سکے گا. پیارے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے عرض کی، مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو رب نے فرمایا تو مجھ کو ہرگز نہیں دیکھ سکے گا. وَأَصْلُهَا لَا عِندَ الْخَلِيلِ، اور لن کی اصل امام خلیل کے نزدیک لا ان ہے. فحذفت الحمزہ، پھر حمزہ کو تخفیف کے لیے حذف کیا گیا. پھر حمزہ کو ایک لا ان، اس کے اندر تھوڑا سا سیکل ہے، تو تخفیف کے لیے بھئی اس کے اندر ذرا خفت آ جائے، کیونکہ اس کا استعمال ہوتا ہے زیادہ، اور جو چیز زیادہ استعمال ہو وہ خفت کا تقاضا کرتی ہے. تو لا ان میں سکل تھا، کہتے ہیں حمزہ کو تخفیف کے لیے کیا کیا جی؟ حذف کر دیا تاکہ کلمہ خفیف ہو جائے، ہلکا ہو جائے، اس کی ادائیگی جو ہے وہ زبان پر دشوار نہ ہو، آسان ہو. تو حمزہ کو کر دیا حذف. تو پھر جی لا ان حمزہ کو حذف کیا تو کیا بن گیا؟ لان ہو گیا. کیا ہو گیا؟ لان ہو گیا کہ نہیں؟ اب دو ساکن اکٹھے ہو گئے، ایک الف ساکن ہے پھر دوسرا ساکن ہے، التقاء ساکن علی غیر حد ہی ہے. حالت کون سی ہے؟ وقف کیا وصل کیا؟ حالت وصل کیا. اور آپ نے پڑھ رکھا ہے التقاء ساکن علی غیر حد میں ہے. حالت وقف میں، حالت وصل میں اگر اول ساکن مدہ یا نون تاکید خفیفہ ہو تو اس کا گرانا واجب ہے. لان حالت وقف کی نہیں وصل کیا، اول ساکن مدہ ہے، اب اس کا گرانا واجب ہے. الف کو گرا دیا تو لان سے لن ہو گیا. گل سمجھا گئی جی. وَأَصْلُهَا، اور لن کی اصل لا ان ہے امام خلیل کے نزدیک. پھر حمزہ کو تخفیف کے لیے حذف کیا گیا، پس وہ لا ان لان ہو گیا. پھر التقاء ساکنین کی وجہ سے الف کو حذف کیا گیا، فباقیت لن، بس لن باقی بچ گیا. وَكَا لِلسَّبَبِيَّةِ، اور کیا سببیت کے لیے ہے. کیا کس کے لیے آتا ہے؟ اور کیا کا جو ما قبل ہوتا ہے وہ ما بعد کا سبب ہوتا ہے. کیا مطلب سببیت کا؟ یعنی کیا کا ما قبل، کیا کے ما بعد کے لیے سبب ہوتا ہے. کیا کا ما قبل سبب ہوتا ہے. مثال دیکھو جی کیا دی ہے، اسلمت کہ ادخل الجنت. اب کیا کا ما قبل کیا ہے؟ اسلمت. کیا کا ما بعد کیا ہے؟ ادخل الجنہ. تو کیا کا ما قبل ما بعد کے لیے سبب ہوتا ہے، میں اسلام لایا تاکہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں. تو کیا میں جنت میں، تو اسلام لانا یہ دخول جنت کا سبب ہے. اسلام لانا، اور کافر جنت میں نہیں جائیں گے، کافروں کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے. جنت اللہ نے مومنوں کے لیے بنائی ہے. تو میں اسلام لایا تاکہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں. تو کیا کا ما قبل ہے اسلام لانا، ما بعد ہے دخول جنت. تو اسلام جو ہے یہ دخول جنت کا سبب ہے. کیا کا ما قبل پھر ما بعد کے لیے سبب ہوا کہ نہیں؟ اسلام جنت میں داخل ہونے کا سبب ہے جی. اس کیا کی مثال اسلام تو کیا دخول الجنہ کی مثل میں ہے، میں اسلام لایا تاکہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں. کیونکہ فا تعلیلی ہے، کیونکہ بے شک اسلام جنت کے یا جنت میں داخل ہونے کے لیے، کیونکہ اسلام، کیونکہ بے شک اسلام جنت میں داخل ہونے کے لیے سبب ہے. کیا ہے؟ اور اذن جواب اور جزا کے لیے ہے. جواب اور جواب سے مراد کسی سوال کا جواب نہیں، کسی بات کا جواب ہے.
جواب سے مراد کسی سوال کا جواب نہیں بلکہ کسی بات کا جواب۔ اور جزا سے مراد شرط کی جزا نہیں، جزا سے مراد شرط کی جزا نہیں بلکہ کسی کام کی جزا ہے، بلکہ اور اذن جواب اور جزا کے لیے ہے، اور وہ جواب و جزا نہیں متحقق ہوں گے مگر زمانہ مستقبل میں، یعنی یہ جو جواب اور جزا ہیں ان کا جو تحقق ہے وہ مستقبل میں ہوگا۔ کس میں ہوگا؟ مستقبل میں ہوگا۔ بس وہ کون؟ اذن، بس وہ اذن نہیں داخل ہوتا مگر فعل مستقبل پر، مگر ہاں جی اس اذان کی مثال جو فعل مستقبل پر داخل ہوتا ہے اذان تدخل الجنہ کی مثل میں ہے، اس حال میں کہ وہ اذان تدخل الجنہ اس شخص کے جواب میں ہو جس نے کہا اسلمت، جس نے کہا اسلمت میں اسلام لایا، میں اسلام لایا۔ اب اس کے جواب میں کیا کہیں گے؟ اذان تدخل الجنہ، بھائی تو نے اسلام کر لیا تب تو جنت میں داخل ہو جائے گا، تب تو اب یہ جو جنت میں داخل ہونے والا معاملہ ہے اس کا تعلق مستقبل کے ساتھ ہے۔ کس کے ساتھ ہے؟ جی